کے پی کے اندر کافی دلچسپ سیاسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. صبح سے لے کے شام تک ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ پہلے الیکشن ہوا نئے وزیر اعلیٰ کا, اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف پشاور ہائی کورٹ چلی گئی, پشاور ہائی کورٹ سے بھی ایک حکم نامہ آ گیا ہے. تو یہ جو ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہے اس کو ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے کہ صبح سے لے کے شام تک پشاور کے اندر جو کہ صوبائی دارالخلافہ ہے کے پی کا, وہاں کیا کچھ ہوا. سب سے پہلے ناظرین آپ کو لے کے چلتے ہیں, میرے خیال میں جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس سے شروع کرتے ہیں. جب الیکشن ہو گیا اس کے بعد سب سے بڑا جو مرحلہ وہ ہے کیا حلف اٹھانے دیا جائے گا, اٹھائیں گے نہیں اٹھائیں گے, کیونکہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم تو ان کو چیلنج کریں گے, ہم ان کا الیکشن ہی نہیں مانتے. تو جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف کے وہ پہنچ گئے پشاور ہائی کورٹ. پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے کیا فیصلہ آیا انہی کی زبانی پہلے آپ کو سناتے ہیں. ہماری گزارشات چیف جسٹس صاحب نے بغور سنی, ہمیں وقت دیا اور گورنر صاحب کو کل صبح تک کا وقت دیا ہے کہ وہ اپنی معروضات پیش کریں کہ کیوں وہ اوتھ نہیں لینا چاہتے سہیل خان آفریدی سے, یا کیا وہ اوتھ لیں گے. تو کل صبح یہ بات واضح ہو جائے گی کہ گورنر خیبر پختونخوا منتخب شدہ وزیر اعلیٰ سے حلف لیں گے یا نہیں لیں گے. اگر انہوں نے انکار کیا تو پھر چیف جسٹس صاحب کا یہ استحقاق ہوگا, یہ قانونی اور آئینی فرض ہوگا کہ وہ کسی اور شخص کو کہیں کہ وہ سہیل خان آفریدی سے حلف لے تاکہ وہ بطور وزیر اعلیٰ کام شروع کر دیں. یار یہ صبح جب الیکشن ہوا جو ہے سہیل آفریدی صاحب کو 90 ووٹ ملے, جو کہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو چیپٹر ہے کے پی کے اندر, گو کہ ان کے تمام لوگ, حسن ایوب صاحب اکثر کہتے ہیں نا یہ آزادوں کے آزاد ہیں, مادر پدر آزاد ہیں, وہ لفظ چینج کیا ہے. میں نے کہا آپ نے لفظ چینج کیا ہے. اچھا مادر پدر, میں کہتا ہوں تحریک, میں نہیں کہہ رہا, اب تو الیکشن کمیشن نے کہہ دیا, الیکشن کمیشن نے کہہ دیا. سو جو مادر پدر آزاد یہ جو یہ قافلہ تھا وہ اکٹھے ہی ہیں فی الوقت. ابھی تک تو کی جو اطلاعات ہیں 90 ووٹ ملے ہیں, اور جس کو چیلنج کیا ہے بنیادی طور پر ڈاکٹر عباد جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے. ان کا بیان آپ کو سنواتے ہیں. ویری ویری سمپل, یہ ریزگنیشن ابھی تک ایکسیپٹڈ نہیں ہے. تو سیم از ایگزسٹ, کیبنٹ از ایگزسٹ, دیر از نو نوٹیفیکیشن. کس طرح یہ پاسبل ہے کہ سیم پہ سیم ہم الیکٹ کریں؟ کوئی پیٹیشن دائر کریں گے اس حوالے سے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اینی باڈی کین گو. آپ پاکستانی سٹیزن ہیں, جو بھی بندہ ہے آئین کے ماورا جو بھی کام ہو رہا ہے اس کے خلاف آپ جا سکتے ہیں. یہ ڈاکٹر عباد صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی جلدی کیا ہے. اسی سارے معاملے کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے بیرسٹر عمیر نیازی صاحب کو, پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے, ان کو بھی دعوت دی ہے پروگرام کے اندر. لیکن سب سے پہلے ہم چلتے ہیں پشاور. ہمارے بیورو چیف ضیاء الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں یہ جو ووٹنگ کا سلسلہ ہوا, کتنے ووٹ پڑے, کتنے لوگ اس میں غائب ہیں, غالباً 92 کی تعداد ہے یا 93 کی تعداد, باقی لوگ کیا ملک کے اندر موجود نہیں تھے, انہوں نے ووٹ نہیں ڈال سکے. ضیاء الحق یہ بتائیے گا, یہ ٹوٹل سٹرینتھ 175 کی بنتی ہے, اس میں سے کتنے لوگوں نے کس کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالا, باقی جو کینڈیڈیٹ جنہوں نے فارم جمع کروائے تھے ان کو بھی ووٹ پڑے یا نہیں پڑے, یہ ساری تفصیلات ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. جی ٹوٹل اسٹینڈ 145 ہے, اور اس 145 میں 92 جو ہے تو پی ٹی آئی کے ہیں. ان میں 90 نے ووٹ ڈالا ہے. ایک جو ہے شعیب مسعود وہ بیرون ملک تھے, وہ نہیں آ سکے, اور ایک ہیں اسپیکر بابر سلیم سواتی, انہوں نے وہ موجود تھے لیکن انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا. اور شعیب مسعود کو بھی انہیں وضاحت دی کہ وہ ایک پارلیمانی ڈیلیگیشن کے ساتھ گئے ہوئے ہیں جس میں ایک اپوزیشن کا بھی ممبر ہے, 2 اپوزیشن کے ممبر ہیں اور ایک ان کا ممبر ہے. تو 3 ممبر ویسے بھی آج اسمبلی میں نہیں تھے. تو اور دوسرا یہ بات یہ ہے کہ یہ آج جو الیکشن ہوا ہے, اس الیکشن میں جس طریقے سے گزشتہ روز جنید اکبر اور اسد کیسر اور دیگر جو پی ٹی آئی کی قائدین ہیں وہ جو پارلیمانی پارٹیوں کے ہیڈ ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں, جس میں عوامی نیشنل پارٹی ہے, مسلم لیگ نواز ہے, پیپلز پارٹی ہے, اور اس کے علاوہ گورنر سے بھی ملاقات کی ہے عوامی, اور جو دیگر جو پارٹیاں ہیں ان سے انہوں نے باقاعدہ جا کر ملاقاتیں کی ہیں. اور ان ملاقاتوں کے نتیجے میں جو خبر ہم تک پہنچی وہ یہی پہنچی, اور جے یو آئی سے بھی انہوں نے ملاقاتیں کی, تو ان کے نتیجے میں جو خبر ہم تک پہنچی تو وہ یہی پہنچی تھی کہ آج انہوں نے جس طرح کہا کہ ہم احتجاجاً بائیکاٹ کرتے ہیں, انہوں نے واک آؤٹ کیا ہے, احتجاجاً واک آؤٹ کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اس سسٹم جو پروسیس ہے
اس کے خلاف گئے ہیں کیونکہ وہ اسمبلی میں موجود تھے. تو ان کی طرف سے یہ عندیہ دیا گیا تھا کہ آپ جو ہے تو آپ کی اسٹرینتھ ہے اور آپ کی اسٹرینتھ آپ کو مبارک ہو اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر اسموتھ سیلنگ ہو. تو اس وجہ سے یہ جو ایک دکھایا گیا ہے فرضی طور پہ یہ جو ایکسرسائز کی گئی ہے یہ صرف ایک عوامی اور سیاسی ایک ایکٹ تھا. ادروائز یہ لگتا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہے تو اس پر متفق تھی کہ پی ٹی آئی کی چونکہ اسٹرینتھ ہے یہاں پہ تو پی ٹی آئی کو اپنا نیا قائدِ ایوان لانا چاہیے. تو اسی وجہ سے پی ٹی آئی بھی کامیاب ہوئی. بالکل صحیح ہے ضیاء الحق، بہت شکریہ. میں آپ کے پاس دوبارہ دھمکی نہیں ملی. آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں. ناظرین یہ قضیہ شروع ہوتا ہے 8 تاریخ کو، 8 اکتوبر کو پہلا ایک ریزگنیشن جمع کرواتے ہیں علی مین گناپور صاحب. اب پتہ نہیں اب سٹنگ چیف منسٹر ہے یا فارمر چیف منسٹر ہے. کیوں حسن، واٹ از یور ٹیک آن دس؟ سٹنگ ہے یا یہ تو عدالت جو ہے ڈیسائیڈ کرے گی اگر معاملہ گیا تو. لیکن اس ٹائم تک میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور وہ خود اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ وہ دونوں پر دستخط میرے ہیں. اور ویسے ہم نے دونوں کا کمپیریزن کر کے دیکھا ہے کوئی اتنا فرق نہیں ہے. یعنی وہ ہینڈ ریٹن میں بھی اور دوسرے میں بھی گورنر صاحب نے کیا کیا ہے میری سمجھ سے باہر ہے یہ بات کہ اعتراض کیے کس پر؟ سگنیچرز کے اوپر. وہ بندہ خود چیخ کر کہہ رہا ہے، کیمروں کے سامنے آ کے کہہ رہا ہے، پارلیمان کے فلور پہ کہہ رہا ہے کہ استعفیٰ میرا ہے. کہہ رہے نہیں 3 بجے آگے مجھ سے ملاقات کرو، وہ بھی 15 تاریخ کو. مطلب ضرورت نہیں ہے اس بات کی. ہو سکتا ہے سیاہی کے اندر کچھ فرق ہو. وہ میرے خیال سے نا وہ بدلہ لینا چاہ رہی ہیں کہ وہ ایک کانسٹیٹوئنسی جو ہے نا شیئر کرتے ہیں. اور یہ معاملہ ان کا جو ہے نا دیکھیے اب یہ دیکھیں یہ سگنیچر جو ہے نا 19-20 کا فرق بھی نہیں ہے دونوں میں. ایک جیسے سگنیچر ہے ہینڈ ریٹن میں اور وہ جو ٹائپ جو ہے ریزیگنیشن. لیکن جو ٹائپ ریزیگنیشن ہے وہ آئین کے مطابق غلط ہے. وہ اصل میں وہ آئین کے مطابق غلط ہے. جو دوسرا والا ہے ہینڈ ریٹن وہ ٹھیک ہے اور اس کی جو ٹیکسٹ بھی لکھا ہوا ہے جو اس کی باڈی ہے وہ بھی آئین کے مطابق 100% ایکوریٹ ہے جو کہ ہینڈ ریٹن ہے. حسن سیاسی روایت ہم نے دیکھی ہوئی ہے. جاوید خاشمی صاحب نے کہا جی ریزائن فلور آف ہاؤس ریزائن کر کے چلے گئے تھے. آپ کو یاد ہوگا وہ پی ٹی آئی کو جب انہوں نے چھوڑا تھا تو ریزگنیشن ایکسیپٹڈ. پالیٹکس کے اندر ہمارے ہاں ایسے ہی چلتا ہے. ناظرین یہ تو عثمان بزدار صاحب نے بھی استعفیٰ دیا تھا نا. اور عمر سرفراز چیمہ صاحب نے کہا تھا کہ جناب میں اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے ان کا استعفے کو مسترد کرتا ہوں. لیکن عثمان بزدار صاحب کا استعفیٰ مسترد ہو گیا تھا نا. نہیں لیکن ایونچولی کیا ہوا؟ ایونچولی تو مسترد کر دیا نا. پھر تو ووٹ آؤٹ کرنے کا معاملہ تھا، پھر بعد میں ریزائن دوبارہ کیا انہوں نے. لیکن جو تب بھی غلط تھا اب بھی یہ جو بالکل میں نے تب بھی غلط کہا تھا آج بھی غلط کہہ رہا ہوں. اچھا